اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں جی۔ ساقی ارباب ذوق فارس سے میدان شوق۔ اب یہ دیکھیں ذرا، وہی مرد مسلمان جو اوپر لے لیا تھا، اب اس کی ایک طرح سے وہ اس کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ساقی ارباب ذوق فارس سے میدان شوق۔ ارباب ذوق کی محفل میں وہی ساقی ہوتا ہے، اور اگر میدان شوق میں ہو تو وہی گھوڑا ہے۔ فارس سے میدان شوق، یہ جس کو بیان کیا تھا نا، رزم ہو کہ بزم، بلکہ اسی میں ہے وہ آگے، رزم ہو کہ بزم ہو، یعنی دونوں صورتوں میں یہ دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ ساقی ارباب ذوق فارس سے میدان شوق، تو پھر کیا ہے؟ بادہ ہے اس کا رحیق۔ فارس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑ سوار جی، گھوڑ سوار۔ فرس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا۔ جی، فارس یہاں اسم الفاعل ہے، فائل۔ ہاں جی، تو تیغ ہے اس کی اصیل۔ یہاں پہ اب دیکھیں، یہ وہی جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ لف و نشر کیا ہو گیا؟ مرتب کے غیر مرتب ہے؟ مرتب۔ لف و نشر مرتب ہو گیا، کیونکہ ارباب ذوق کا ساقی ہو تو بادہ اس کا ناب ہے، بادہ اس کا خالص ہے، اور اگر میدان شوق کا گھڑ سوار ہو تو تیغ اس کی کیا ہے؟ اصیل ہے۔ سمجھا گیا آپ کو؟ تو یہ ہے کہ اگر وہ ہونا مرد مسلمان چاہیے، مرد مومن ہونا چاہیے، تو ساقی ارباب ذوق فارس سے میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ یہ بھی ایک بہت ہی عمیق جذبہ ہے جس کو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں بھی سب وہی ان کے وہی عربی شاہ سوار ہی ان کے نظر میں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک فلسفہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عجم نے آ کے یہ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بادہ جو ہے، بادہ بھی شراب کو کہتے ہیں اور رحیق بھی شاید شرابی کو کہتے ہیں۔ رحیق ناب کو کہتے ہیں، یعنی خالص، اس کا خالص ہونا۔ رحیق مہر بند شراب کو نہیں کہتے رحیق؟ نہیں، مختوم کہتے ہیں، وہ مہر بند کو کہتے ہیں مختوم۔ مختوم۔ رحیق شراب کو کہتے ہیں۔ رحیق شراب کو بھی نہیں کہتے، وہ اس بوتل کو کہتے ہیں جس میں شراب رکھی جاتی ہے غالباً، یا وہ فریگرنس رکھی جاتی ہے۔ کتاب ہے نا، مختوم کا مطلب ہوتا ہے بند۔ رحیق المختوم ایک کتاب ہے نا سیرت کی۔ جی جی جی، صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی الرحیق المختوم۔ اچھا، یہ رحیق کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی اس کی شراب بھی ناب ہے، یعنی تیز ہے، خالص ہے، اصیل کے مقابلے میں یہاں یہ بیان کیا ہے۔ یعنی اگر اس کی شراب ہے تو وہ بھی رحیق ہے، اور اس کی تیغ ہے تو وہ بھی اصیل ہے۔ ٹھیک ہے، مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرا لا الہ۔ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرا لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ یہاں پہ یعنی اس کو بھی دو طریقوں سے اس مصرے کی خوبی دیکھیں کہ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی ذرا لا الہ۔ ایک تو یہ معنوی اعتبار سے آ گیا نا لا الہ، یعنی کلمہ جو ہے لا الہ وہی اس کی ذرا بن جاتی ہے، لیکن ایک اس اعتبار سے اس جملے اس مصرے کو دیکھیں کہ اس کی سب معبودوں کی نفی کر دینا ہی اس کی ذرا ہے، یعنی تمام معبودوں کی نفی کر دینا سوائے اللہ کے، یہ اس کی ذرا بن جاتی ہے، اور سایہ شمشیر میں اس کی پناہ بھی کیا ہے؟ سب معبودوں کی نفی کر دینا۔ تو یہاں پہ یہ مرد مومن کو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ سارا جو ہے 2 پیراگراف، یہ اس مرد مومن، مرد مسلمان کا چونکہ نام آ گیا تھا تو اس کو بتایا کہ اس کی اذان و صفات سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل،
اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل، مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ یہاں پہ وہ سارا مرد مسلمان کا مضمون آپ دیکھتے ہیں، اوپر سے کیا خوبصورتی سے انہوں نے دیکھیں سلسلہ روز و شب کو کہا تو اس کو آخری حد تک پہنچایا، بتایا اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رنگ ثبات دوام نقش کے بارے میں بتایا، تو رنگ ثبات دوام مرد خدا کے عمل سے ہوتا ہے، اور خدا کے عمل جو ہے وہ اس میں چونکہ عشق ہوتا ہے، اور عشق کو لے لیا تو پھر اس کی پوری داستان سنائی کہ عشق اصل میں کیا ہے۔ پھر اس مسجد کو خطاب کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ تیرے وجود کی حقیقت بھی عشق ہے، اور پھر آگے بتایا کہ عشق سے میری مراد یہ ہے کہ قطرہ خون جگر ہے جو اس کو پایا تکمیل کو پہنچاتی ہے، اور پھر مسجد ہی کو مخاطب کر کے اس کا مقام بتایا، اپنا ساتھ اس کا تقابل کر کے بتایا، پھر کافر ہندی کہہ کے اپنا اور عربی شہسواروں کا تقابل کر دیا، اور پھر مسجد کے جلال و جمال کو مرد خدا کی دلیل بیان کیا، اور پھر مرد خدا کا آگے یہ بتایا کہ یہ ساری اس میں خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب دوبارہ مسجد مخاطب کر رہے ہیں یہاں تک، اور اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، یعنی درمیان میں وہ بندہ مومن کی خوبیاں بتائی، اور اب واپس چونکہ وہ آیا حرم قرطبہ کہا تھا تو واپس اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور اب دوبارہ یہ اسی اصل بحث کی طرف جا رہے ہیں کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداس۔ یہ کیا خوبصورت شعر ہے یہ بھی، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا، یہ جو تیرا حسن و تیرا جمال اور تیرا جلال میں دیکھ رہا ہوں، اس سے مجھے اس بندہ مومن کا راز آشکار ہو رہا ہے۔ تجھے دیکھتا ہوں، یہ جو اوپر مصرع تھا نا، یہ یہی مصرع ہے یہاں پہ دیکھیں نا، یہ جو ابھی یہ جو مصرع تھا نا، یہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، اسی کو یہاں پہ دوبارہ آپ اس کو کہتے ہیں، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عود للبد، یعنی یہاں سے گفتگو شروع کی تھی اس کو مخاطب کر کے، اس کے بعد مرد خدا آ گیا تو اس کی باتیں بتانی شروع کر دیں۔ اب جب وہ مکمل ہوئی تو اب واپس اس کی طرف جا رہے ہیں وہی بات کر کے۔ وہ بات کیا تھی؟ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، اسی کو اب دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز۔ یہ مصرع اور وہ مصرع ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ بندہ مومن، یعنی میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا جلال دیکھتا ہوں، تیرا جمال دیکھتا ہوں، تو اصل میں تیرے جو بنانے والے ہیں بندہ مومن جو ہیں، اس کا مجھے راز جو ہے مجھ پر آشکار ہو جاتا ہے، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ یہاں پہ ایک خوبی آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو یہ دیکھیں، دنوں ہے نا، اس کے دنوں کی تپش، اور آگے کیا لفظ ہے؟ اس کی شبوں۔ تو یہاں پہ آپ ایک غرابت محسوس کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ راتوں کا گداز، راتوں ہونا چاہیے نا، راتوں ہونا چاہیے نا، دن ہے تو دن کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ رات، کیونکہ دن جو ہے وہ ہندی کا لفظ ہے اور شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، تو یہاں پہ یا تو یہ شب کے مقابلے میں یا تو روز ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، کیونکہ شب و روز ہوتا ہے، اور یا دن کے مقابلے میں رات ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قاعدے کی خلاف ورزی ہے۔ کیا ہے؟ آپ چونکہ شاعر ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قاعدے کی خلاف ورزی ہے، لیکن قواعد کیا ہوتے ہیں؟ قواعد کی عمر اتنی ہی ہوتی ہے کہ جب کوئی آخری درجے کا بڑا عالم
کوئی آخری درجے کا بڑا ادیب، آخری درجے کا بڑا شاعر، بڑا آدمی اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کا کوئی صوتی آہنگ میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، اس نے استعمال کر کے دکھا دیا ہے، تو وہ ایک نیا قاعدہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی ایک گرامر ہے تو اس کی خلاف ورزی کی، اجتہاد کیا، اور اجتہاد کر کے ایک نیا تجربہ کر کے اس قاعدے میں ایک اضافہ کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیں اس نے یعنی دنوں کے مقابلے میں شبوں کا استعمال کر کے قاعدے کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود ایسا کامیاب اجتہاد کیا ہے کہ قواعد میں ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیا ہے کہ ہم دنوں اور شبوں کو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے مشروط جن کا انہوں نے خیال رکھا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے اس کا ادبی اس کا خوبصورتی، ادبی فن، ادبی عظمت. اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز. کس کی؟ بندہ مومن کی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بندہ مومن اور مرد مسلمان اس کا وہ اب ذکر کر رہے ہیں. اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. کیا یعنی اس کا بس اس کا کیا تشریح کی جائے، کیا حسن ہے اس شعر کا، اور کیا جذبہ ہے ان کا، اور کیا اس کے محاسن ہیں، کیا اس کے پہلو ہیں کہ آپ ایک ایک کھولتے چلے جائیں اور کھلتے چلے جائیں. اس میں دیکھیں بندہ مومن، اس کا مقام بلند. مقام بلند کیا ہے؟ مقام بلند اس کا راز ہے، اور اس راز کو مجھ پر آشکار کس نے کیا ہے؟ مسجد نے. یہ سمجھ، یہ نظم کوہرنس بن رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، یہ اوپر بیان کر دیا پہلے مصرے میں. اب وہ راز کیا ہے وہ 3 مصروں میں بتا رہے ہیں، لیکن وہ 3 مصروں میں جو راز آشکار ہوا ہے، جو فاش ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی مسجد، تجھ ہے. تجھ کہا نا، تجھ سے ہوا آشکار. وہ کیا کیا چیزیں راز آشکار ہوئی ہیں؟ اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم. یہ بلند لفظ ہوتا، بلند، اور خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. کیا خوبصورت، اس کی کیا خوبی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک مصرے میں انہوں نے جو تکرار کی ہے اس کا کی، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. یعنی یہ اس کا وہ ایک دفعہ بھی استعمال کر سکتے تھے، اس کا سرور و شوق و نیاز و ناز بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس کا تکرار کر کے انہوں نے اس مصرے کی کو جو رو بتا کر دیا ہے، جو شکو اس کا بڑھ گیا ہے، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، ایک جیسے وجد طاری ہو جاتا ہے نا. اب وہ انہوں نے ادھر مسجد کی فضا کا بتایا تھا کہ جو کیفیت مجھ پر آئی ہے، اور ادھر اب بندہ مومن وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے اندر جو کیفیات میرے اوپر گزر رہی ہیں، وہ کیفیات لانے والا اصل میں تو وہ بندہ مومن ہے جو تیرا خالق ہے. تیرا جتنا بھی جلال یا جتنا بھی جمال ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ بندہ مومن. اور بندہ مومن جو ہے وہ اس کی کیا خوبی ہے؟ وہ کیا تھی یاد ہے نا آپ کو؟ خون جگر، یعنی قطرہ خون جگر ہے اصل جو سل کو بناتا ہے دل. تو بندہ مومن نے اس سل کو دل کیسے بنایا؟ کس چیز سے؟ عشق سے. یہ اپنا پورا نظم آپ ذہنوں میں رکھیے، اوپر سے نظم سے آ کے، کہ اس جذبہ شوق سے، جو جذبہ شوق بندہ مومن کے اندر تھا، تو اس سے اب مجھے اس کا مقام بلند نظر آ رہا ہے، اس کا عظیم خیال نظر آ، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو اگر انالائز کریں آپ، تو ہمیں چونکہ اس کو جوڑنا ہے بندہ مومن کے عشق کے ساتھ.
آپ کو پتا ہے کہ پورے نظم کا جو وسط ہے، جو اس کا قلب ہے، اس میں انہوں نے عشق ہے اس کی، جو ایک طرح سے جو قلب کی حیثیت رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے بندہ مومن، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، یہ 4 الفاظ جو ہیں یہ بھی محض آپ اگر اس پہ غور کریں تو یہ ایسا نہیں کہ 4 الفاظ لیے اور جوڑ دیے، چونکہ گداز تھا اوپر اور نیچے ناز لکھنا تھا تو اس لیے ایسا نہیں. سرور جو ہے یہ جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بعد میں صوفیاء کرام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سرور عام طور پہ روایت وہاں سے لی جاتی ہے، جو کیفیات نازل ہوتی ہیں، جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یعنی مشاہدہ نفس اور مشاہدہ حق کی ریاضتوں کے نتیجے میں، یہ تو آپ کو پتا ہے نا، ہم نے اس دن بھی بحث کی تھی. تو وہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سرور. وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے اس کے اندر جب عشق جلوہ فرما ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کیفیت سامنے آتی ہے وہ ہے سرور. اب یہ کیفیت ہوگی تو اب وہ اپنے نصب العین کی طرف بڑھے گا. اور پھر کیا ہے؟ شوق، اس کا شوق، یہ ہے اس کا وہ شوق. شوق کیا ہے؟ وہی عشق، وہی جذبہ شوق. اور اس کا نیاز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نصب العین کی طرف بڑھے ہیں اور اس کی خاطر آپ کو کہیں جھکنا پڑ گیا ہے تو آپ جھک جاتے ہیں. اور اس کا ناز یعنی اس جھکی ہوئی کنڈیشن میں بھی جو اس کی شان ہوتی ہے بندہ مومن کی. یعنی اصل چیز اس میں 4 چیزوں میں کیا ہے کہ اصل چیز یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل چیزیں تو آپ کا وہ ہدف ہے، آپ کا وہ نصب العین ہے. جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص طرح کی کیفیت چاہیے، سرور. آپ کو اس کے پیچھے تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے، اس کا شوق. آپ کو اس کے لیے اگر کہیں پہ پیشانی ٹیکنی پڑتی ہے تو آپ جھکتے ہیں، یعنی آپ کو اپنی، آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی انا ایک طرح سے مارنی پڑتی ہے تو اس کا نیاز، اور اس نیاز میں بھی اس کی شان اپنی برقرار. اس کی وجہ کیا شان برقرار رہنے کی؟ ہدف آپ کے سامنے ہے، وہ اصل چیز آپ کے سامنے ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو اس لیے یہ 4 الفاظ بھی جو ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ اسی طرح ہی ہیں جس طرح اس کو، یعنی اس کی بھی جتنی مرضی تشریح کر لیں، وہ جو چیز انہوں نے بیان کر دی ہے یہ ایک محسوس کرنے والی چیز ہے جو انہوں نے بیان کر دی. تو یہاں تک یہ بتانا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.